بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، جھوٹ سے، دھوکے سے، چوری سے، رشوت خوری سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اسلام میں حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کمائی حلال نہ ہو تو ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر تجارت اور رضامندی کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاجر اگر امانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپس میں خون نہ کرو، آپ کسی کو قتل کریں گے تو اس کے ورثہ آپ کو قتل کریں گے۔ مومن کو جو قتل کرے گا اس کی سزا کا بیان بھی آگے آیتوں کے اندر ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہوگی اور بڑا عذاب ہوگا اس کو۔ تو نہ خود جہنم میں جانا ہے، نہ دوسرے مومن کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ پہلے بتا دیا حرام مال کھاؤ گے، قتل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مثلا چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ان سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان ہے، حاکم ہے عورتوں پر، حکم دینے کا حق مرد کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک عورتوں کی صفات بیان فرمائی فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہے، قانتاتن، اطاعت کرنے والی ہے، اللہ کی بھی اطاعت اور شوہر کی بھی اطاعت۔ حافظاتن، حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کے مال کی بھی اور اپنی عزت کی بھی۔ آگے بیوی کی اصلاح کیسی کی جائے اس کا بیان ہے۔ اگر بیوی بات نہ مانے تو اس کو کس طرح سمجھایا جائے اس کا بیان ہے۔ فعظوہن، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فعظوہن، اس کو سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو۔ تیسرے میں کہا کہ واضربوہن، ان کو مارو، یعنی تادیبی طور پر مارو۔ ایسا مار نہیں مارنا چاہیے جس کی وجہ سے نشان پڑ جائے، اور چہرے پر تو ہرگز کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا، اس لیے کہ چہرہ انسان کا اشرف ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور حسن معاشرت کا حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ہم پر اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کی، وہ مرتے دم تک رہتی ہے۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ آگے فرمایا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جتنا بھی جوڑیں وہ ہم سے رشتہ توڑتے ہیں، تو حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو کٹے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔
والیتاما، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے صرف اللہ کے لیے، تو جتنے بال پر ہاتھ لگے گا ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. والجار ذی القربى والجار الجنب، قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر سالن بناؤ تو پانی بڑھا دو. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ گوشت بڑھا دو، آقا نے یہ فرمایا کہ پانی بڑھا دو. خوشبو اگر پہنچی ہے تو کھانا بھی پہنچنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. وابن سبیل، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر کوئی پریشان حال ہے مسافر تو اس کی مدد کرو. تھوڑی دیر کا ساتھی، ٹرین بس میں جہاں ہم تھوڑی دیر بیٹھتے کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. اور جو تمہارے ماتحت غلام باندی ہے، نوکر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. ہمارے اندر تواضع اور انکساری ہو. آگے اور ایک بڑی اہم آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. امانت کی پاسداری کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت علی کو بھیجا تو ان سے یہ کہا کہ جب تک تم دونوں فریق کی بات نہ سن لو کبھی فیصلہ مت کرنا. تو امانت کا خیال کرنا، اور دوسری بات جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. آگے اللہ نے اس پارے کے اندر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. تو ہم اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں. اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو آیت رحمت کہا جاتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، کوئی گناہ کر لے یا کوئی برا کام کر لے، ترغیب ہے کہ توبہ کرو. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے. يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور مہربان. گناہ ہو جائے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. پارے کے اخیر میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ ان کے برے صفات کا بیان ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وقادعوہم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس، منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ، کیونکہ صلہ ملنے کی امید نہیں تھی کوئی، اس لیے نماز پڑھتے تھے سستی کے ساتھ. نماز میں مزہ نہ آنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور کیا کرتے تھے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے مگر تھوڑا، اللہ کو تھوڑا یاد کرتے تھے اور عمل دکھلاوے کے لیے کرتے تھے. تو منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن. جو ہے منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے جہنم کے. جہنم کی گہرائی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اگر جہنم کے اوپر سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو اس کی تہ کے اندر وہ 70 سال کے بعد گرے گا. اور اس گہری جہنم کے اندر سب سے نیچے درجے میں منافقین ہوں گے. اب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ نے پارے کے اخیر میں ایک بات ارشاد فرمائی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، نفاق سے توبہ کرو، عمل کو درست کرو، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر.
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدرداں ہے تمہارے آنسوؤں کی، تمہارے سجدوں کی اللہ قدر کرنے والا ہے، علیمہ اللہ جاننے والا ہے کون دل سے توبہ کرتا ہے اور کون دکھلاوے کی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔